अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हस्पताल में मरीज़ के साथ बोले जाने वाले अरबिक जुमले। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। मिसाल के तौर पे आप हॉस्पिटल जाते हैं, कोई भी आपका बीमार है, उसका आप हाल चाल पूछने के लिए यकीनन तौर पर जाते हैं। तो सबसे पहले आप उसको कैसे कहेंगे? ज़रूरी नहीं कि ये हॉस्पिटल में ही, वैसे भी आम बोले जाने वाले भी जुमले हैं। कोई भी बंदा मरीज़ है, कोई भी जो है वो बीमार है, तो उसका हाल चाल पूछते हैं। आप कैसे पूछेंगे कि आपकी तबीयत अब कैसी है? आपकी तबीयत अब कैसी है? कैफ़ सेहतक अलहैन, कैफ़ सेह बोलते हैं सेहत को, ठीक है जी। और सेहतक तक मतलब आपकी, अलहैन अभी। कैफ़ यानी कि कैसी है, कैफ़ सेहतक अलहैन यानी कि आपकी तबीयत अब कैसी है। तो अगला बंदा आपको कह सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन, ठीक हूँ। अहसन मिन गबल या अहसन मिन अव्वल, अहसन यानी कि बेहतर हूँ, मिन गबल पहले से, या मिन अव्वल पहले से। या आप कहना चाह रहे हैं कि क्या आज बेहतर महसूस कर रहे हो? तहस तहस अहसन अल-यौम, तहस यानी कि महसूस करना, तहस यानी कि महसूस कर रहे हो, अहसन अल-यौम आज बेहतर। तो अगला बंदा कह सकता है हाँ, आज थोड़ा बेहतर हूँ, अय्वा अय्वा अल-यौम अहसन शुय्य यानी कि आज थोड़ा बेहतर हूँ। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको क्या मसला है? ऐश अल मुश्किला इंदक, ऐश अल मुश्किला यानी कि क्या मसला है, इंदक यानी कि आपको। ऐश अल मुश्किला इंदक, आपको क्या मसला है? तो अगला बंदा मिसाल के तौर पर कहता है कि मुझे मैदे की तकलीफ़ है। इंदी ताब फिल माइदा, माइदा बोलते हैं मैदे को। इंदी यानी कि मुझे, ताब यानी कि तकलीफ़ है या मुश्किल है, फिल माइदा, फिल यानी कि में, फिल माइदा मैदे में, यानी कि मुझे मैदे की तकलीफ़ है। इंदी ताब फिल माइदा। या वो ये भी कह सकता है कि अगर उसको खांसी ज़ुकाम या बुखार है तो वो कह सकता है इंदी कोहा, कोहा बोलते हैं खांसी को, इंदी यानी कि मुझे है। व ज़ुकाम, वाव जिधर लगेगा इसका मतलब है और, ज़ुकाम, ज़ुकाम को ज़ुकाम ही बोलेंगे अरबी में भी। व हरारा, हरारा बोलते हैं बुखार को। और हम्मा एक लफ्ज़ है, हम्मा, हम्मा भी बोलते हैं बुखार को, लेकिन ज़्यादा लोकल में हरारा जो है आसान है। यानी इंदी कोहा व ज़ुकाम व हरारा यानी मुझे खांसी ज़ुकाम और बुखार है। या वो ये भी कह सकता है कि मुझे सर दर्द है, कैसे कहेगा? इंदी सुदा, इंदी सुदा, सुदा भी बोलते हैं सर में दर्द होती है जो। या वो कह सकता है वज्जा रासी, वज्जा, वज्जा भी बोलते हैं दर्द होने को, रासी यानी कि मेरे सर में, वज्जा रासी मुझे सर में दर्द है, या इंदी सुदा। और अगर आप कहना चाह रहे हैं कि आप कब से बीमार हैं, मिन मिता अंत तारबान, बीमार को तारबान भी कहते हैं, यानी कि जो थका हुआ हो, टूटा हुआ हो, और मरीज़ भी कहते हैं बीमार को। तो जो आपको आसान लगता है, मिन मिता अंत तारबान यानी कि मिन मिता कब से, अंत तारबान आप बीमार हैं। तो अगला बंदा कहता है मिसाल के तौर पे, मैं 3 दिन से बीमार हूँ, अना तारबान मिन सलासा अय्याम, अना तारबान यानी कि मैं बीमार हूँ, मिन सलासा यानी कि 3 दिन, सलासा यानी कि 3, अय्याम दिनों से, ठीक है जी। यौम, एक यौम का मतलब है एक दिन, अय्याम यानी कि जो एक से ज़्यादा दिन होंगे। अना तारबान मिन सलासा अय्याम यानी कि मैं 3 दिन से बीमार हूँ। और अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि दर्द ज़्यादा है या नॉर्मल है या हल्का है, अल अलम, अल अलम बोलते हैं दर्द को, अल अलम भी दर्द को बोलते हैं। अल अलम गवी वला खफीफ, या आप कह सकते हैं अल अलम कसीर वला खफीफ, यानी कि ज़्यादा है दर्द या नॉर्मल है या हल्का बुल्का है। तो अगला बंदा कह सकता है अभी नॉर्मल है, अल हाल तबीई, अल हाल तबीई, अलहैन, अल हाल यानी कि जो मौजूदा सूरत हाल को बोलते हैं, अल हाल तबीई यानी कि नॉर्मल है, अलहैन अभी। या आप कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर ने आपको क्या कहा है, अल दक्तूर एश गालक, अल दक्तूर डॉक्टर को बोलते हैं, तबीब भी डॉक्टर को बोलते हैं, दक्तूरा या तबीबा लेडी डॉक्टर को कहेंगे। एश गालक, गालक यानी कि क्या कहा, गूल होता है कहो, ठीक है जी, गूल कहो, गाल यानी कि कहा, माजी में आ जाएगा, गालक आपसे। अल दक्तूर इश गालक यानी कि डॉक्टर ने आपको क्या कहा। तो आप कह सकते हैं इसने कहा है फ़िक्र ना करो, गाली, गाली यानी कि मुझे कहा है, ली मुझे कहा है। ला तशील हम, ला तशील हम यानी कि फ़िक्र ना करो, तशील हम फ़िक्र ना करने को कहते हैं, तशील हम, ला तशील हम फ़िक्र ना करो। और बहुत ज़रूरी जुमला, आप कह सकते हैं कि डॉक्टर ने बताया कब बेहतर होगे, वश गालक यानी कि क्या कहता है डॉक्टर, वश गालक
کیا کہا ڈاکٹر نے یا کیا بتایا ڈاکٹر نے. وش گالک آپ کو، گالک یعنی کہ آپ کو. الدکتور ڈاکٹر نے. متى بتصير احسن، متى یعنی کہ کب، بتصير، بتصير ہوتا ہے ہوگے، بتصير ہوگے، احسن بہتر. کیا ڈاکٹر نے بتایا کہ کب بہتر ہوگے. وش غالک الدکتور متى بتصير احسن، اس نے کہا ہے 2 دن بعد ٹھیک ہو جاؤں گا یا بہتر ہو جاؤں گا. گالی اس نے کہا ہے، گالی یعنی کہ مجھے. بتصیر ہو جاؤ گے، احسن بعد یومین یعنی کہ ٹھیک ہو جاؤ گے 2 دن تک یا 2 دن بعد. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتنے دن آرام کرنا ہے یا کتنے دن آرام کی ضرورت ہے. کم یوم لازم ارتاح، کم یوم یعنی کہ کتنے دن. لازم یعنی کہ لازم آتا ہے کہ ضرور آرام کرنا ہے. ارتاح، ارتاح بولتے ہیں آرام کرنا، سکون کرنا. کم یوم لازم ارتاح یعنی کہ کتنے دن آرام کرنا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ 1 ہفتہ آرام کر لو. گالی، گالی یعنی کہ مجھے کہا ہے. احتاج ضرورت ہے، ارتاح آرام کی، السبوع 1 ہفتے کے لیے. گالی احتاج ارتاح السبوع یعنی کہ اس نے کہا ہے 1 ہفتہ آرام کی ضرورت ہے. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ آ رہی ہوگی. اگر کسی لفظ کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ حالت زیادہ سنجیدہ ہے یا سادہ ہے یعنی کہ نارمل ہے. الحالہ، الحالہ بولتے ہیں حالت کو. بسیطہ، بسیطہ یعنی کہ نارمل ہے، ایزی ہے. ولا خطیر یعنی کہ یا کوئی خطرے والی بات ہے یا سیریس ہے یا سنجیدہ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ سادہ ہے یعنی کہ الحمدللہ بسیطہ یعنی کہ ٹھیک ہے یعنی کہ نارمل ہے، سادہ ہے. الحمدللہ بسیطہ. اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ کیا آپریشن کی ضرورت ہے، تحتاج عملیہ. تحتاج یعنی کہ کیا آپ کو ضرورت ہے، عملیہ، عملیہ بولتے ہیں آپریشن کرنے کو. تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں، لا آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. ما احتاج عملیہ، ما احتاج عملیہ. عملیہ آپ نے یاد رکھنا ہے، آپریشن کرنے کو کہتے ہیں عملیہ. اور آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کب ہاسپٹل سے نکلیں گے. متى تطلع، متى تطلع یعنی کہ کب نکلیں گے. من المستشفى ہاسپٹل سے. تو آپ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ 2 دن بعد، انشاءاللہ بعد یومین، بعد یومین 2 دنوں کو بولیں گے یومین. 3 دن کہنا تو آپ کہہ سکتے ہیں 3 ایام، 4 ایام 5 دن کو 5 ایام یعنی کہ آپ اپنے مطابق کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوستو آگے بھی بہت ضروری جملے ہیں. بہت ضروری نہیں کہ آپ یہ ہاسپٹل میں ہی بولیں، آپ ویسے بھی یہ جملے ان میں کافی لفظ ایسے ہیں جو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں کام آ سکتے ہیں. تو آپ اس لیے کوشش کیا کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں. کوئی نہ کوئی لفظ تو آپ کو یاد ہو ہی سکتا ہے اس میں سے. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے آسان، بالکل جو بچوں والی عربی ہے وہ آپ کے لیے لے کے آؤں تاکہ آسانی سے آپ اس کو یاد کر سکیں. اور جو دوست اس میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ملتا رہے. تو آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ نے کہنا ہو کہ یہاں کا کھانا آپ کے لیے مناسب ہے، الاکل ہنا مناسب لک. الاکل ہنا یعنی کہ کھانا یہاں، مناسب، مناسب لک. مناسب عربی میں بھی اردو میں بھی سیم ہی ہے. لک یعنی کہ آپ کے لیے. الاکل ہنا مناسب لک، یہاں کا کھانا آپ کے لیے مناسب ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں کھانا اچھا مل رہا ہے. ایہ بھی ایوہ کی جگہ ہی استعمال ہوگا. الاکل اللی، الاکل اللی ہنا زین. اللی استعمال ہوتا ہے کہ جو والا، یہ والا، ٹھیک ہے جی، جیسے، جو، اس طرح جو ہے اللی ادھر استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ الاکل اللی ہنا زین یعنی کہ یہاں والا کھانا اچھا ہے یا کھانا اچھا مل رہا ہے. اور اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا آپ رات کو ٹھیک سوتے ہیں، تنام زین فی اللیل، بالکل آسان اور سمپل. تنام یعنی کہ آپ سوتے ہیں، زین اچھی طرح، فی اللیل یعنی کہ رات کو، کہ آپ رات کو ٹھیک سے سوتے ہیں یا اچھے سے سوتے ہیں. تنام زین فی اللیل. تو آپ کہہ سکتے ہیں یا مریض کہہ سکتا ہے کبھی کبھی یعنی کہ کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں. احیاناً، احیاناً یعنی کہ کبھی کبھار یا کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں. مو دائم، مو یعنی کہ نہیں، مو استعمال ہوتا ہے لوکل میں نہیں کے لیے. مو دائم یعنی کہ ہمیشہ نہیں. اور اگر آپ نے کہنا ہو کہ کیا کوئی آپ کے ساتھ ہے جو خیال رکھے، یعنی کہ کوئی آپ کے پاس ہے ادھر جو آپ کا خیال رکھے. فی احد معاک، فی احد، احد کہتے ہیں کوئی بھی، کسی بھی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے. فی احد معاک یعنی کہ کوئی ہے آپ کے پاس یا آپ کے ساتھ. یہتم، یہتم فیک، یہتم فیک یعنی کہ جو خیال رکھے.
تو آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہاں میرا بھائی میرے ساتھ ہے، ایوہ اخوی معائی، اخوی یعنی کہ میرا بھائی، یا آپ کہہ سکتے ہیں صدیقی میرا دوست، صاحبی میرا دوست، معائی میرے ساتھ ہے یا میرے پاس ہے۔ اور اگر آپ نے کہنا ہو کہ کیا میں آپ کے لیے کچھ لاؤں، بالکل سمپل اور آسان، آپ کہیں گے عجیب لک شیء، عجیب لک شیء یعنی کہ آپ کے لیے کچھ لے کے آؤں، تو اگلا بندہ یقیناً کہہ سکتا ہے کہ نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، لا اللہ یسلمک، یا لا شکرا جزاک اللہ خیر، یا اللہ یسلمک، یا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یا آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو پانی چاہیے یا جوس، تحب، تحب مطلب اس کیٹیگری میں آ جائے گا کہ آپ کو کیا پسند ہے، پانی پسند ہے یا جوس پسند ہے، یا کیا لینا پسند کریں گے۔ تحب مویا ولا عصیر، تحب یعنی کہ آپ کو کیا پسند ہے، مویا ولا عصیر پانی یا جوس، آپ کو کیا چاہیے، تبغى، ايش تبغى بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو، تبغى مویا ولا عصیر پانی یا جوس چاہیے، تو میرے جیسا بندہ کہہ سکتا ہے کہ جوس پلا دو کہ جوس دے دیں، عصیر لو سمحت، عصیر لو سمحت، لو سمحت یعنی کہ جیسے کسی کو ایکسکیوز می یا برائے مہربانی یا مودبانہ گزارش کرتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں عصیر، یعنی کہ عصیر کہتے ہیں جوس کو، لو سمحت یعنی کہ لا دیں یا جوس پلا دیں یا مہربانی کر کے۔ تو آخر میں مریض کے لیے آپ دعا کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے، اللہ یعطیک الصحہ والعافیہ، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ یحفظ، تو اس طریقے سے آپ اگلے بندے کو دعا دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ نے لائک اور کمنٹ ضرور کرنا ہے، اور جن لوگوں کو میری ویڈیو سے درد یا تکلیف ہوتی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بیڈ کمنٹ کرتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا ان کی تکلیف دور کرنے کی۔ تو سب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے ہیں، بہت ہی پیار دیتے ہیں، بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تو ان کے لیے میں حاضر ہوں، کسی بھی ٹائم وہ مجھے پرسنلی واٹس ایپ پر میسج کر کے اپنی تکلیف جو ہے وہ دور کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھنا، بہت شکریہ۔